السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، کلاس سیکنڈ ایئر آپ کا یہ لیکچر نمبر 6 ہے، جس میں علامہ محمد اقبال کی دوسری غزل کے بقیہ اشعار کی تشریح آج ہم کریں گے۔ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی غزل سیکنڈ کا یہ چوتھا شعر ہے۔ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: ماہ و ستارہ سے آگے مقام ہے جس کا، وہ مشت خاک ابھی آوارگان راہ میں ہے۔ ماہ و ستارہ سے، چاند اور ستاروں سے، مشت خاک مٹھی بھر خاک، آوارگان راہ بھٹکے ہوئے راستے میں۔ مفہوم ہے، علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس کا مقام چاند اور ستاروں سے بھی آگے ہے، وہ مٹھی بھر خاک ابھی راستے میں بھٹک رہی ہے۔ تو تشریح طلب شعر یہ ہے، یہاں مٹھی بھر خاک سے مراد علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی انسان ہے، جسے اللہ نے مٹی سے پیدا فرمایا۔ قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں: منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ اللہ نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا ہے، مٹی میں جاؤ گے اور مٹی سے اٹھائے جاؤ گے۔ تو علامہ فرما رہے ہیں کہ یہ مٹھی بھر خاک جو ہے، یہ ابھی راستے میں ہے، جس کا مقام ستاروں اور چاند سے بھی آگے ہے۔ تو تشریح طلب شعر یہ ہے، ہر چیز انسان کے لیے اللہ رب العزت نے پیدا فرمائی ہے۔ قرآن میں بھی ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہر چیز کو اللہ نے انسان کے لیے مسخر فرما دیا۔ نہ تو زمین کے لیے نہ آسماں کے لیے، جہاں ہے تیرے لیے تو نہیں جہاں کے لیے۔ تو ہر چیز اللہ رب العزت نے جہان کی انسان کے لیے پیدا فرمائی ہے۔ لیکن ساتھ ہی اللہ قرآن مجید میں یہ بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ ایک ہی جہان نہیں ہے، اس سے آگے اللہ نے اور کئی جہان پیدا کیے ہیں جسے انسان نہیں جانتا۔ تو علامہ محمد اقبال بھی یہ فرما رہے ہیں کہ انسان کا مقام اس جہان میں نہیں بلکہ اس سے آگے ہے، اس سے آگے کے مقامات پر ہے۔ تو اس کے لیے شاعر نے ایک جگہ پہ کہا: ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں۔ تو اور جو جہان ہے، اپنی محنت اور اپنے عمل کے ذریعے علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس جہان تک ہمیں پہنچنا ہے جو ہمارا صحیح مقام ہے۔ انسان کی حد جو ہے وہ یہیں تک نہیں بلکہ انسان کا مقام ستاروں سے بھی آگے ہے۔ اور علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ اس بات پر افسوس کر رہے ہیں کہ افسوس ہے کہ جس کا مقام چاند اور ستاروں سے بھی آگے ہے، وہ مٹھی بھر خاک ابھی راستے میں بھٹک رہی ہے۔ تو انسان کا مقام یقیناً بہت بلند ہے۔ علامہ محمد اقبال نے ہی ایک جگہ پہ کہا کہ پرے ہے چرخ نیلی فام سے منزل مسلمہ کی، ستارے جس کی گرد راہ ہوں وہ کارواں تو ہے۔ تو بندے کی، انسان کی منزل جو ہے وہ یہیں تک نہیں ہے بلکہ انسان کی منزل اس سے کہیں آگے ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان اپنے مقام کو نہیں پہچان رہا، بندے کو اپنا مقام کا نہیں پتہ چل رہا، اور بندہ مومن بھی حقیقت میں اپنی حیثیت سے آگاہ نہیں ہے۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی ایک کتاب میں لکھا کہ ایک شیر کا چھوٹا سا بچہ تھا، وہ کہیں اپنے جھنڈ سے الگ ہوا اور بکریوں کے ریوڑ میں آ کے شامل ہو گیا، بکریوں کے ساتھ رہنے لگ گیا، تو انہیں کی طرح گھاس کھانے لگ گیا۔ ایک دن شیر آ نکلا اور اس نے دیکھا تو جب وہ شیر کا بچہ جو کچھ بڑا ہو چکا تھا وہ بھی بکریوں کے ساتھ بھاگا، تو شیر جو تھا اسے حیرت ہوئی کہ یہ تو شیر ہے، تو یہ بکریوں کے جیسا رویہ اس نے کیوں اختیار کر لیا۔ وہ اس کے پیچھے بھاگا اور اس شیر کے بچے کو اس نے پکڑا اور ایک پانی کے قریب لے گیا، اور اس نے اس کو عکس دکھایا کہ دیکھو میں بھی شیر ہوں اور تم بھی شیر ہو، تم اپنے مقام اور اپنی حیثیت کو نہیں پہچان رہے۔ بندہ مومن اصل میں وہ شیر اور وہ مجاہد ہے جو اپنے مقام سے آشنا نہیں ہے، وہ باطل کے ساتھ کفر کی یلغار میں ایسا پھنسا کہ اسے اپنے صحیح مقام کا پتہ نہ رہا۔ علامہ محمد اقبال ہمیں وہ مقام یاد دلانا چاہتے ہیں کہ تمہارا مقام جو ہے وہ کیا ہے، تمہارا مقام جو ہے وہ کیا ہے، تمہیں اپنے مقام کو پہچاننے کی ضرورت ہے۔ اپنے مقام کو جانو، اپنے مقام کو پہچانو کہ تمہارا مقام کیا ہے۔ تمہارا مقام یہ نہیں ہے، تمہارا مقام تو ستاروں سے بھی آگے ہے۔ ایک جگہ پر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: باوجود کہ بال و پر نہ تھے آدم کے،
باوجود کہ بال و پر نہ تھے آدم کے، یہ وہاں پہنچا جہاں فرشتوں کا بھی مقدور نہ تھا، جہاں فرشتے بھی پہنچ نہیں سکتے تھے، وہاں پر جو ہے انسان کی پرواز ہوئی۔ اور اسی حوالے سے شاعر نے ایک جگہ پہ کہا کہ انسان اپنی حقیقت کو پہچانے نا، اپنی حقیقت سے آشنا ہو۔ تو علامہ فرماتے ہیں خدائے لم یزل کا دست قدرت تو زباں تو ہے، یقین پیدا کر غافل کے مغلوب گماں تو ہے۔ اصل میں تمہیں اپنی حقیقت کا یقین نہیں ہے کہ تمہاری حقیقت کیا ہے۔ اور اگلا شعر ہے، شاعر کہتے ہیں کہ خبر، علامہ محمد اقبال کا فرمان ہے، خبر ملی ہے خدایان بحر و بر سے مجھے، فرنگ راہ گزر سیل بے پناہ میں ہے۔ علامہ محمد اقبال فرما رہے ہیں کہ مجھے یہ خبر ملی ہے سمندر اور خشکی سے، اللہ کے سمندر اور خشکیوں سے، کہ فرنگ راہ گزر، انگریز کا راستہ بے پناہ سیلاب کی زد میں ہے، بے پناہ سیلاب کی زد میں انگریز کا راستہ ہے۔ اس سے کیا مراد ہے؟ تو تشریح طلب شعر یہ ہے، علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ اس شعر میں یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ جو تہذیب انگریز کی ہے، جو انگریز کا کلچر ہے، وہ تباہی کے دہانے پہ کھڑا ہوا ہے، وہ برباد ہو جانے والا ہے، وہ ختم ہو جانے والا ہے۔ اونلی 10 منٹس، آپ 10 منٹ کافی ہیں یا اس سے پہلے کر دیں؟ حافظ ذوالفقار صاحب وہ تو 12 بجے آتے ہیں، آگے ہیں، تو بس یہ میں 10 منٹ میں وائنڈ اپ کر رہا ہوں۔ تو عزیز طلبہ، ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ علامہ محمد اقبال اپنے شعر میں فرما رہے ہیں کہ مجھے یہ خبر ملی ہے خشکی سے اور سمندروں سے کہ انگریز کا کلچر، انگریز کی تہذیب، انگریز کا راستہ بے پناہ سیلاب کی زد میں ہے۔ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے ایسا نہیں ہے کہ دور بیٹھے ہوئے بغیر کسی مشاہدے کے یہ بات کہہ دی ہو۔ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ یورپ تعلیم حاصل کرنے گئے تو آپ نے بغور ان کا جائزہ لیا اور فکر دیکھی، اور اس فکر کے ساتھ جائزہ لیا اور یہ آپ نے تجزیہ کیا کہ ان کا انجام جو ہے وہ عبرتناک ہوگا، اور علامہ محمد اقبال پر ان کی تہذیب کا کوئی اثر نہ ہوا، ان کے کلچر کا علامہ محمد اقبال پہ کوئی اثر نہیں ہوا۔ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرمایا، خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ، خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ، کہ سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف۔ جس کی آنکھ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت، آپ کی حیا اور پاک دامنی بسی ہوئی ہو، وہ پھر اس کے اوپر غیر کی تہذیب اثر انداز نہیں ہوتی، وہ غیر کی تہذیب پر نہیں چلتا۔ علامہ محمد اقبال نے فرمایا، میری آنکھ کا سرما خاک مدینہ و نجف ہے، مدینے اور نجف کی خاک میری آنکھ کا سرما ہے، تو مجھے کیسے وہ میری آنکھیں چندھیا سکتی ہیں ان کی چمکدار تہذیب دیکھ کر؟ بظاہراً اس کی چمک بہت ہو سکتی ہے، آنکھوں کو چندھیا دینے والی ہو سکتی ہے، لیکن وہ نظام ہمیشہ رہنے والا نہیں بلکہ مٹ جانے والا ہے۔ اور یہ کیسا نظام ہے، یہ کیسا نظام اور کیسی آپ یوں کہیے کہ کیسی تربیت اور کیسی تہذیب ہے کہ جہاں پر اولاد جو ہے وہ والدین کے حقوق سے آشنا نہیں ہے، مرد جو ہے وہ عورت کے حقوق سے آشنا نہیں ہے۔ آج جو حقوق نسواں کی بات کرتے ہیں، آپ ان کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے، عورت کو اگر کسی مذہب نے تحفظ دیا تو وہ دین اسلام ہے، ورنہ تو وہ مذاہب جو آج حقوق نسواں کی باتیں کر رہے ہیں، عورت کو انسان تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ وہ کیسی تہذیب ہے جس میں بوڑھے والدین کے لیے اولڈ ہاؤس بنا دیے گئے ہیں کہ اپنے بوڑھے ماں باپ کو وہاں پر پھینک دیا جائے، جبکہ ہمارا دین اسلام تو ہمیں یہ پیغام دے رہا ہے کہ اگر تم ماں باپ کو ایک نظر مسکرا کر دیکھو گے محبت کی نگاہ سے تو اللہ تمہیں مقبول حج و عمرہ کا ثواب عطا فرمائے گا۔ تو یہ کیسی تہذیب ہے کہ جس تہذیب میں بچے ماں باپ کے نافرمان ہو گئے ہیں، عورتیں اپنے خاوندوں کی خدمت گزار نہ رہیں، یہ کیسی تہذیب ہے؟ اقبال کہتے ہیں، اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں، نئی تہذیب کے انڈے ہیں گندے۔ اور اقبال کہتے ہیں، ہم ایسی کل کتابیں قابل ضبطی سمجھتے ہیں، ہم ایسی کل کتابیں قابل ضبطی سمجھتے ہیں کہ جس کو پڑھ کے بچے باپ کو خبطی سمجھتے ہیں، جس کو پڑھ کے بچے اپنے باپ ہی کو
پاگل سمجھنے لگ جائیں، وہ کتابیں، وہ تعلیم، وہ تہذیب کس کام کی ہے؟ اور علامہ محمد اقبال نے اپنے شعر میں یہ کہا کہ یہ تہذیب بہت جلد ختم ہو جانے والی ہے۔ تو اسی حوالے سے ایک شعر لکھیے گا۔ اقبال کہتے ہیں تمہاری تہذیب آپ اپنے خنجر سے خودکشی کرے گی، تمہاری تہذیب آپ اپنے خنجر سے خودکشی کرے گی، جو شاخ نازک پہ آشیاں بنے گا نا پائیدار ہوگا۔ یہ ختم ہو جانے والی تہذیب ہے، مٹ جانے والی تہذیب ہے۔ اگلا شعر ہے، اقبال فرماتے ہیں کہ تلاش اس کی فضاؤں میں کر نصیب اپنا، تلاش اس کی فضاؤں میں کر نصیب اپنا، جہان تازہ میری آہ صبح گاہ میں ہے۔ اقبال کہتے ہیں کہ اپنے لیے اپنا مقام اس میں تلاش کرو کہ ایک نیا جہان جو ہے وہ میری آہ صبح گاہ، صبح کی فریاد میں ہے۔ اس سے مراد شاعر کی شاعری بھی ہو سکتی ہے کہ میرے کلام میں میری فریاد، ایک شاعر کی فریاد کیا ہے؟ اس کا کلام ہے کہ میرے کلام میں آپ اپنے لیے ایک نیا جہان تلاش کیجیے۔ آہ صبح گاہ سے مراد یہاں پر یہ بھی ہے کہ صبح کے وقت میں اللہ کے سامنے گڑ گڑانا، جیسے اقبال کی پچھلی غزل میں اقبال نے فرمایا عطار ہو، رومی ہو، رازی ہو، غزالی ہو، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحر گاہی۔ جب تک آپ صبح اٹھ کر اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے نہیں، آپ کو کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ تو اقبال نے کہا کہ میرے کلام میں، میری آہ میں، میری فریاد میں، میری باتوں میں، میری گفتگو میں، میرے اشعار میں اپنے لیے ایک جہان تازہ تلاش کرو، تمہیں ایک نیا مقام ملے گا۔ تو اب بے شک علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی شاعری ایک ہمیں صراط مستقیم کی جانب جلا رہی ہے۔ شاعری پیغمبری والا کام ہے، پیغمبری کی طرح ہے۔ ایک اچھا شاعر جو ہوتا ہے وہ بھی لوگوں کو راستہ دکھاتا ہے، دیدہ بینائے قوم ہوتا ہے، قوم کی آنکھیں ہوتا ہے ایک اچھا شاعر جو ہے۔ اگر شاعر اچھے ہوں گے تو اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ قوم کس راستے پہ چل رہی ہوگی۔ شاعر کہتا ہے محفل نظم حکومت چہرہ زیبائے قوم، محفل نظم حکومت چہرہ زیبائے قوم، شاعر رنگین نوا ہے دیدہ بینائے قوم۔ ایک اچھا شاعر جو ہے وہ قوم کی آنکھیں ہوتا ہے، جو اس کو سیدھے راستے پر لے کر چلتا ہے۔ اور آنکھ جو ہے وہ حساس ہوتی ہے اس لحاظ سے کہ جسم کے کسی عضو میں بھی تکلیف ہو تو آنکھ جو ہے وہ رونا شروع کر دیتی ہے۔ بالکل اسی طرح شاعر معاشرے کا وہ حساس فرد ہوتا ہے کہ اگر کہیں کوئی خرابی دیکھتا ہے تو اس کو تکلیف ہوتی ہے اور اس کو پھر اپنے کلام کی صورت میں کہتا ہے۔ شاعر نے ایک جگہ پہ کہا مبتلا درد کوئی عضو ہو روتی ہے آنکھ، مبتلا درد کوئی عضو ہو روتی ہے آنکھ، کس قدر ہمدرد سارے جسم کی ہوتی ہے آنکھ۔ تو علامہ محمد اقبال اور شاعروں کی طرح نہیں ہے، اور ان کا کلام جو ہے وہ قوم کو بیدار کرنے والا ہے۔ انہوں نے قوم کو سیدھا راستہ دکھانے کی کوشش کی اور قوم کو صحیح اور سچائی کے راستے پہ اپنے کلام کے ذریعے چلانے کی کوشش کی۔ اسی لیے اقبال نے کہا اوروں کا ہے پیام اور میرا پیام اور ہے، عشق کے درد مند کا کلام اور ہے۔ اوروں کا پیام اور میرا پیام اور ہے، عشق کے درد مند کا طرز کلام اور ہے۔ علامہ کہتے ہیں کہ میری فریاد میں، میرے اشعار میں ان کے لیے روشنی ہے، اپنے لیے ایک نیا جہان تلاش کرو، ایک نیا جہان پیدا کرو۔ ہو سکتا ہے اقبال فرما رہے ہیں کہ میری شاعری اور میرے کلام میں تمہیں وہ راستہ مل جائے، وہ جس پہ چل کر انسان کامیاب ہو سکتا ہے۔ اور بلا شبہ اقبال کی شاعری ایسی ہی ہے کہ اس کو اس کے مقام سے، اس کے اپنے آپ سے پہچان کروا دیتی ہے، خودی کی پہچان کروا دیتی ہے۔ تو جو بندہ خودی کو پہچان لیتا ہے حقیقت میں وہ اللہ کو پہچان لیتا ہے، اور جو رب کو پہچان لیتا ہے وہ نیابت الہی کے منازل کو طے کر لیتا ہے۔ اقبال کہتے ہیں کیا عجب میری نواہائے سحر گاہی سے، کیا عجب میری نواہائے سحر گاہی سے، زندہ ہو جائے وہ آتش جو تیری خاک میں ہے، وہ آتش جو تمہاری خاک میں ہے وہ میرے فریاد اور میرے کلام کے ذریعے سے زندہ ہو جائے۔ اور اقبال نے اسی حوالے سے ایک جگہ پہ کہا جوانوں کو میری آہ سحر دے، پھر ان شاہین بچوں کو بال و پر دے، خدایا آرزو میری یہی ہے، میرا نور بصیرت عام کر دے۔ اور اگلا شعر اس کے شاعر کا جو آخری غزل کا شعر ہے، علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں
کہ میرے کدو کو غنیمت سمجھ کے بادہ ناب، نہ مدرسے میں ہے باقی نہ خانقاہ میں، میرے کدو کا پیالہ، ایک بہت بڑا کدو لے کر اس کو کاٹ کے اس کے اندر کا گودا نکال کر اور اس کو پیالہ بنا کر پھر اس میں شراب پلائی جاتی تھی۔ تو علامہ محمد اقبال اپنے کلام کو اس سے تشبیہ دے رہے ہیں کہ میرے کدو میں سے، میرے پیالے سے غنیمت سمجھ کے بادہ ناب، معرفت کی شراب، بادہ ناب سے مراد معرفت کی شراب، میرا جو پیالہ ہے اس میں تمہیں معرفت کی شراب ملے گی جو اب نہ مدرسے میں ہے اور نہ خانقاہ میں ہے۔ تشریح طلب شعر یہ ہے کہ علامہ محمد اقبال تعلیمی اداروں اور خانقاہوں کے فیض کے معترف تھے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ تعلیمی اداروں کے اور خانقاہوں کے فیض کے معترف نہیں ہیں، خود بھی ایک صوفی اور درویش منش جو ہے انسان ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ آج جو چیز ہمیں تعلیمی اداروں سے میسر ہونی چاہیے تھی، جو ہمیں اسکولوں کالجوں سے ملنی چاہیے تھی، جو ہمیں مدارس مدرسوں سے اور جو ہمیں خانقاہوں سے ملنی چاہیے تھی، حقیقت میں وہ ہمیں مل نہیں رہی۔ علامہ محمد اقبال ان سے مایوس ہیں کہ جہاں کہیں پر کبھی جن مدارس میں مجاہد تیار ہوا کرتے تھے، وہاں پر آج ویسا ماحول نہیں رہا۔ جن خانقاہوں میں کہیں کبھی اللہ والے بنا کرتے تھے، آج وہ ماحول نہیں ہے۔ آج تو اگر کوئی مدرسوں میں جاتا ہے تو اس کا بھی سوچ کچھ اور ہوتی ہے، تعلیمی اداروں میں جا رہا ہے تو اس کی بھی سوچ کچھ اور ہے، اور اگر کوئی خانقاہوں میں جا رہا ہے تو وہ اپنی تربیت کے لیے نہیں جا رہا، وہ اللہ سیکھنے کے لیے نہیں جا رہا، بلکہ لوگ اللہ والوں کے پاس اب تربیت حاصل کرنے کے لیے نہیں بلکہ تعویذ لینے کے لیے پہنچ جاتے ہیں۔ تو علامہ محمد اقبال کہتے ہیں جو چیزیں اس وقت میسر تھیں اب وہ وہاں سے نہیں ملتی، تو جو تمہیں میری اس معرفت کی شراب اور میرے کلام سے میسر ہوگا، جو چیز میرے پیالے میں ہے، وہ شاید تمہیں اب مدارس اور خانقاہوں سے بھی نہ ملے۔ اقبال نے ایک جگہ پہ کہا، گلا تو گھونٹ دیا اہل مدرسہ نے تیرا، گلا تو گھونٹ دیا اہل مدرسہ نے تیرا، کہاں سے آئے صدا لا الہ الا اللہ۔ اب وہ بات، وہ مدارس میں وہ چیزیں ہمیں میسر نہیں ہوتی، تعلیمی اداروں میں وہ چیزیں میسر نہیں ہوتی۔ حقیقت یہ جانیے کہ لوگ ایجوکیشن تو حاصل کر رہے ہیں لیکن ایجوکیٹ نہیں ہو رہے۔ پہلے لوگوں میں تعلیم اتنی نہیں تھی، بڑوں کا حیا تھا، لوگ بڑوں کی عزت کرنے والے تھے، لوگ ایک دوسرے کا خیال رکھنے والے تھے۔ آج ہمیں نظر وہ نہیں آتا، وہ چیزیں نہیں۔ تعلیم تو عروج پہ پہنچ گئی ہے لیکن تربیت نہ رہی۔ ایجوکیشن تو مل رہی ہے، لوگ ایجوکیٹ نہیں ہو رہے۔ خانقاہ تصوف کی جہاں پر تعلیم دی جاتی تھی، جہاں اللہ سکھایا جاتا تھا، آج وہاں لوگ اللہ سیکھنے نہیں جاتے، وہاں تصوف کا علم حاصل کرنے کے لیے نہیں جاتے، بلکہ لوگ اس لیے جاتے ہیں کہ وہاں سے کوئی دعا حاصل کر لیں، وہاں سے کوئی تعویذ حاصل کر لیں۔ تو اقبال کہہ رہے ہیں جو چیز تمہیں میری شاعری میں مل جائے گی، تمہیں میرے پیالے میں ملے گی، آج کل تمہیں اور ان جگہوں پر نہیں میسر ہو۔ اور ایسا بھی نہیں ہے کہ سبھی خانقاہیں، سبھی مدارس، سبھی تعلیمی ادارے ایسے ہیں، ایسا بھی نہیں۔ کہیں آپ کو واقعتاً اللہ والے نظر آئیں گے، لیکن کہیں ایسا ہے کہ اللہ والوں کے بھیس میں لوگوں نے اپنی دکانیں کھول لی ہیں، مدارس کا لیبل لگا کر لوگ اپنا نظام چلا رہے ہیں، اسکول کالجز کی بنیادوں پر لوگوں بزنس بنا رکھا ہے۔ تو شاعر نے کہا کہ اٹھا میں مدرسہ و خانقاہ سے نمناک، اٹھا میں مدرسہ و خانقاہ سے نمناک، نہ زندگی نہ محبت نہ معرفت نہ نگاہ۔ تو عزیز طلبہ، یہ آپ کی جو غزل اقبال کی آپ کے نصاب میں شامل ہے اسمارٹ سلیبس کے تحت، وہ آج مکمل ہو گئی ہے۔ آپ کی آخری غزل باقی رہ گئی ہے، اس کے علاوہ ہم نے باقی تمام نصاب جو ہے وہ مکمل کر لیا۔ اگلے کچھ لیکچرز میں ہم اسے بھی مکمل کریں گے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو، آپ کو کامیابیاں عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔